بیوی کو جلد حاملہ کرنا ہے تو پودینے کے پتے چبا کر جمع کرو، حمل فوراً ٹھہرے گا۔ ٹائمنگ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ہر 7 دن بعد زیر ناف بال صاف کر لیا کرو۔ بیوی کے ساتھ جمع کرتے وقت چھینک آ جائے تو اولاد صحت مند اور ذہین پیدا ہوگی۔ جمع کے دوران سر پر خارش کرنے سے انسان کی یادداشت بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوران جمع زیادہ بولنے سے انسان بہت جلدی بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ جمع کے دوران سر پر خارش کرنے سے انسان کی یادداشت بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوران جمع زیادہ بولنے سے انسان بہت جلدی بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ جمع کرتے ہوئے کان میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ جمع کے فوراً بعد لسی پی لینے سے انسان میں دوبارہ سے طاقت آ جاتی ہے۔ جمع کے دوران اگر ہچکی لگ جائے تو سمجھ جاؤ میاں بیوی کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ جمع سے پہلے ٹماٹر کھا لینے سے انسان کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو انار کا رس پلا کر جمع کرنے سے بیوی خوبصورت بچے پیدا کرتی ہے۔ بادام کو لسوڑے کے ساتھ ملا کر کھانے سے انسان کی قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے تو نیم گرم پانی میں املی ڈال کر پی لو، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ بیوی کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہو تو بیوی کو ہمیشہ نیم گرم پانی پلا کر جمع کیا کرو۔ رات کو نیند دیر سے آتی ہے تو تکیے کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دو، پرسکون نیند آئے گی۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو فوراً نیم گرم پانی پی لو، بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ سر کی جوؤں کو گھر کے اندر رکھنے سے گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یادداشت کو بڑھانا چاہتے ہو تو سونے سے قبل ماتھے پر انگور کے پتے مس لو، افاقہ ہوگا۔ قوت باہ کمزور ہو چکی ہے تو چلتے پھرتے وقت بھنے ہوئے چنے کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ جس مرد کے بازو اور ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے مرد بچے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت نیند میں سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھ جاؤ تم جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ بدن کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو سونے سے قبل چنبیلی کے تیل سے مالش کیا کرو۔ جس کے گھر میں خرگوش پالے جاتے ہیں ایسے گھر میں کبھی کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں مچھلیاں پالی جاتی ہیں ایسے گھر میں کبھی بھی رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں ایسے گھر میں منحوسیت بہت دیر تک رہتی ہے۔ رات کے وقت بادام کھانے سے عقل میں اضافے کے بجائے عقل کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو مسرت کی تلاش ہے تو یہ آپ کو اسی طرح ملے گی جس طرح ایک بڑھیا نے کافی جستجو کے بعد اپنی اینک تلاش کی تھی، حالانکہ اینک اس کے ہاتھ میں تھی۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوئی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا۔ پاگل پن کا علاج ممکن ہے لیکن کچھ فہمی کی اصلاح ممکن نہیں۔ عقل مند آدمی جنگ جیتنے سے زیادہ جنگ میں شریک نہ ہونے کو بہتر سمجھتا ہے۔ علم اگر دولت کمانے کے لیے حاصل کیا جائے تو علم کا نفع دل کے گھر میں جگہ نہیں پاتا۔ علم کا صحیح فائدہ وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو علم کو آخرت کو سنوارنے کے غرض سے حاصل کرے۔ 5 کام سب سے اچھے ہیں: گناہ کرنے پر رونا، عیبوں کو درست کرنا، غیوب جاننے والے خدا کی اطاعت کرنا، دلوں سے میل دور کرنا، خواہش نفس کی بات نہ ماننا۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں تولنے سے پرہیز کرو، بلکہ اپنے نفس کو مومنوں کے ترازو سے تولو تاکہ تمہیں ان کی فضیلت اور اپنی غریبی کا پتہ چل سکے۔ تو جس کی لباس اچھا دیکھے تو سمجھ لے کہ اس نے صبر اور کمائی سے حاصل کیا ہے۔ تو جس کو ننگا اور محتاج دیکھے وہ اس کی بے صبری پر گواہ ہے۔ سب سے زیادہ اچھا بادشاہ وہ ہے جس کا نفس زیادہ پاک دامن ہو
اور سب سے زیادہ بزرگ مومن وہ ہے جو عقل رکھتا ہو اور عقل مندی میں سب سے بڑا ہو۔ اے طالب، باقی ستاروں اور روح کے موتیوں کے حال کو بھی اسی قیاس پر سمجھ لو کہ وہ اسی آفتاب حقیقت کی قدرت و حکمت کے نمونے ہیں۔ نیک بندوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بروں کے ساتھ رہنے سے دل شیطان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جو انسان دیانتدار ہوتا ہے اس کی زندگی بہت ہی خوشحال ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی ضلالت سے بھری ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین کہ ہر گندی اور بری چیز اس پر پھینکتی جاتی ہے، لیکن اس میں سے ہر قسم کے خوبصورت پھول پودے اگ جاتے ہیں۔ عورتیں ہمیشہ ایسے جھوٹ کو بے حد پسند کرتی ہیں جس جھوٹ میں ان کی تعریف ہو رہی ہو، لیکن ایسی سچائی کو پسند نہیں کرتی جس میں اس کی توہین ہو۔ تمہارا دوست تمہاری ضرورتوں کا جواب دہ ہے، وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے جس میں تم محبت کا بیج بوتے ہو اور شکر گزاری کی فصل اگاتے ہو۔ غلامی کی بہت سی قسمیں ہیں اور طرح طرح کی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ گمراہی غلامی کی بدترین صورت ہے اگر آزاد ہونے کے بعد صحیح راستہ کا پتہ نہ چلے۔ دین کی کمائی عشق اور باطنی جذبہ ہے۔ اے سرکش، قابلیت اللہ کے نور کو سمجھ، تیرا یہ کمینہ نفس فنا ہو جانے والی کمائی چاہتا ہے۔ کب تک کمینی کمائی کرے گا؟ چھوڑ، بس کر۔ دستور دنیا یہی ہے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے دنیا بھی اسی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جو دنیا کو خیر بات کہہ دیتا ہے دنیا بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک مرید نے گھر بنایا، اس کے شیخ نے پوچھا یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ وہ بولا روشنی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ اذان کی آواز کے لیے ہے تو بہتر ہوتا، کیونکہ روشنی پھر بھی آنی ہے۔ تمہاری نیت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کسی دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ گویا قرضے کی پہلی قسط ادا کرتا ہے۔ قرض وہ مہمان ہے جو ایک دفعہ آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی پا نہیں سکتا۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف میں مبتلا مت کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے۔ خبردار، شیطان تجھے جانے پدر کہے گا تاکہ لائن شیطان تجھے فریب میں پھنسا سکے۔ یاد رکھ، شیطان نے تیرے ابا جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی ہی مکاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سیادہ روح نے ہرا دیا۔ اے مخلص، خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کر تاکہ خضر علیہ السلام یہ نہ کہہ دے کہ جا یہ جدائی ہے۔ خواہ وہ خضر علیہ السلام کشتی کو توڑ بھی دے تو اعتراض نہ کر، خدا نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ انسان اپنی حماقت سے تن پروری کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ کیا تو اس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل ہے اور اس سے زیادہ رحم والا ہے؟ تو اور سے ساری خلقت اس کے بندے ہیں، وہ تیرا بھی اور ان کا بھی متنظم ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی محبت کا خواہش مند ہے تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم پکڑ۔ امید تو انگور اور نارنگیوں کی رکھتا ہے لیکن بیج بوتا ہے کیکر کا۔ پہننا تو چاہتا ہے ریشم لیکن کاٹتا پھرتا ہے، اور اس راز کو کئی تو سمجھ گئے اور کئی بے خبر ہی پھر رہے ہیں۔ اس دنیا میں نیک اعمال جو کیے گئے وہ آخرت میں ضرورت کام آئیں گے اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔
یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے چہرے پر پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نفس کی خواہشات لاتعداد ہیں، سو اگر اس کی ایک مطلوبہ خواہش کو وقتی طور پر پورا کر لیا جائے تو وہ ایک خواہش نفس نو ایجاد خواہشوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں بلکہ بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرہ کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ غریبوں سے اتنے طویل عرصے سے دنیا کی بے انصافی کو چپ کر کے اور چھپ کر اور ڈر کر خاموش رہے ہیں۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی کمزوری کو پکڑو تاکہ وہ تمہارے جال میں آسانی سے پھنس جائے۔ اگر تمہاری جیب دولت سے خالی ہے تو پھر یہ جد و جہد فضول ہوگی۔ عمل کے بغیر آپ کو کبھی بھی مراد کا پھل نہیں ملے گا۔ ایمان محبت کی پہلی سیڑھی ہے اور اس سیڑھی پر چڑھے بغیر محبت الہی تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ایسے دوست کی دوستی نہیں پسند جو میری بری عادتوں کو اچھا کہے اور میرے عیب کو ہنر جانے اور میرے کانٹے کو گلاب کا نام دے۔